بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں حکیم محمد باسط اور مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم اور خاص ٹاپک ہے، اسپیشلی ان پیشنٹس کے بارے میں جو قبض یعنی کہ کانسٹیپیشن جیسی بیماری میں مبتلا ہے. تو اس کی علامات کیا ہو سکتی ہیں اور اس کا علاج ہم گھریلو طریقے سے کیسے ممکن بنا سکتے ہیں، اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا. ویڈیو کو بہت غور سے سنیے گا، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قبض ہم کس کو کہتے ہیں. جب بھی آپ کو 2 یا 3 دن پاخانہ نہ آئے، یا جب آپ واش روم جائیں تو آپ کو پاخانہ بہت سخت قسم کا آئے، یا آپ کو بہت زور لگا کر کرنا پڑے، تو اس کو ہم قبض کہتے ہیں. تو قبض کی جو پیدا ہونے کی وجوہات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ کی باڈی کے اندر پانی کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، تو اس صورت میں جو آنتوں کی موومنٹ ہے وہ بہت سلو ہو جاتی ہے. جب آنتوں کی موومنٹ سلو ہوتی ہے تو اس صورت میں آپ قبض کا شکار ہوتے ہیں. اس کی پہلی ریزن جو ہے وہ یہ ہے. سیکنڈلی پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ فاسٹ فوڈز کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ چٹ پٹی چیزیں ہو گئیں، اسپائسی چیزیں ہو گئیں، یعنی کہ زیادہ تیز مرچوں مسالوں والی ہم جب چیزیں زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا سٹمک ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی یعنی کہ تیزابیت بڑھ جاتی ہے. جب تیزابیت بڑھتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر گرمی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے. تو جیسے ہی آپ کی باڈی کے اندر خشکی بڑھتی ہے تو اس صورت میں بھی ہمیں قبض ہو سکتی ہے. اور اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں کہ جب قبض ہوتی ہے تو آپ کو تیزابیت کا مسئلہ رہتا ہے، ایسیڈیٹی کا مسئلہ رہتا ہے، دل پہ گھبراہٹ وغیرہ رہتی ہے، اور بعض اوقات سر میں بھی درد رہتا ہے. اور اس کی جو سب سے بڑی ریزن ہے جو بواسیر کی بیماری ہے. موسٹلی پیشنٹ دیکھنے میں یہ آئے ہیں کہ جب ان کو بواسیر کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو مین ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ قبض میں مبتلا ہے. اس کے علاوہ جو ینگ جنریشن ہے اس میں میل کے اندر تقریباً 70-80% جو جریان اطلام کا مسئلہ ہے موسٹلی وہ قبض کی وجہ سے ہوتا ہے. تو میرے پاس جتنے بھی کلینک پہ پیشنٹس آتے ہیں وہ جب ان کی میں ڈائگنوز کرتا ہوں یا تشخیص کرتا ہوں تو آپ یہ کہہ لیں کہ 10 میں سے 5 سے 6 پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو قبض میں مبتلا ہوتے ہیں. یعنی کہ جو قبض ہے اس کو ہم الامراض بھی کہتے ہیں کہ یہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. تو اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر آپ اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک تو یہ کرنا ہے کہ ایسی چیزیں یوز کرنی ہے جن کے اندر فائبر کی مقدار بہت زیادہ پائی جائے. مثال کے طور پر چھلکا اسپغول ہو گیا، قبض کے لیے بہت ہی بہترین ہے، قبض کشا ہے. اس کے علاوہ جیسے آج کل موسم چل رہا ہے، امرود ہے اس میں، اور یہ انجیر ہے، تو بہت ہی بہترین ہے قبض کے لیے، آنتوں کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے، یہ آپ یوز کریں، یہ بھی اچھی ہے. اس کے علاوہ ایسی غذائیں آپ بند کر دیں جن میں بادی پن بہت زیادہ پایا جائے، جیسے کہ آلو ہو گئے، چنے کی دال ہو گئی، موٹا گوشت ہو گیا، چاول وغیرہ ہو گئے. تو ان چیزوں سے آپ کوشش کریں اوائڈ کریں. فاسٹ فوڈز وغیرہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کوشش کریں ان کو بند کر دیں، اس سے بھی اوائڈ کریں. اب اپنے میں کلینک کا ایک نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، قبض کے لیے بہت ہی اچھا ہے. وہ آپ میل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور فیمیل کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے الگ نسخہ ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، سونٹ لے لینی ہے 50 گرام، بادیان لے لینے ہیں 50 گرام یعنی جن کو ہم سونف کہتے ہیں، اور ملٹھی آپ نے لے لینی ہے 50 گرام، اور سنا مکی آپ نے لے لینی ہے. سنا مکی جو ہے یہ بہترین قبض کشا ہے، قبض کے لیے بہت ہی اچھی ہے. اس کا آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے، اور ڈیلی بیس پہ آپ نے جو ½ ٹی اسپون ہے وہ نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے یوز کرنا ہے. قبض کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اگر یہ آپ ریگولر یوز کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی آنتوں کی موومنٹ ہے وہ آہستہ آہستہ اچھی ہونے لگے گی، اور اس سے انشاءاللہ آپ کا جو قبض کا مسئلہ ہے وہ سیٹ ہو جائے گا. اب جو بچے ہیں ان کے لیے یہ نسخہ نہیں ہے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ صفوف یوز نہیں کر سکتے. اب اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ صرف سنا مکی لے لینی ہے 100 گرام، اور 2 لیٹر آپ نے پانی لے لینا ہے. جب آپ کا پانی ابلنا شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے سنا مکی ڈال دینی ہے. خیال یہ کرنا ہے کہ سنا مکی کو اچھے سے صاف کرنا ہے اور اس میں سے ڈنڈیاں نکال لینی ہے. اگر آپ اس میں ڈنڈیاں ایڈ کریں گے تو اس سے پھر کیا ہوگا، جو بچے ہیں ان کو پیٹ میں مروڑ پڑنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو سنا مکی ہے وہ پانی میں ڈال دینی ہے. جب وہ صحیح اچھے سے بوائل ہو جائے تو اس میں آپ نے
अगर 3 लीटर पानी बचता है तो आपने 300 ग्राम उसमें गुड़ डाल लेना है। ठीक है, ये आपका बेहतरीन शरबत तैयार हो जाएगा। इसको आपने सेव कर लेना है। जिस बच्चे की उम्र 1 साल है उसको आपने हाफ टी स्पून देना है डेली बेस पे, सिर्फ हाफ टी स्पून। और अगर बच्चे की उम्र 1 साल से ऊपर है तो उसको आप 1 टी स्पून पूरा दे सकते हैं डेली बेस पे। इसके अलावा जो मेल या फीमेल हजरात 60+ होते हैं, चूँकि वो भी सफ़ू वगैरह ईज़िली नहीं ले सकते, तो उनके लिए भी ये जो शरबत है बेहतरीन है, उनको भी आप जो है वो 2 टी स्पून दे सकते हैं। और इसका जो सबसे बेहतरीन है, कब्ज़ का जो सबसे बेहतरीन तरीका इलाज है वो ये है कि आप डेली बेस पे जैतून का ऑयल ले लें, अपनी नाफ के अंदर आप जैतून का ऑयल लगाएं, और बेहतरीन तरीका है आंतों के अंदर से खुश्की को ख़त्म करने का, और कब्ज़ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो घरेलू तरीके जो घरेलू हैं, आप इजीली इनको यूज़ भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए अफोर्डेबल भी हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि हम डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, या हम कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं कब्ज़ के लिए जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों का जो इस्तेमाल है, ये अगर आप रेगुलर अपनी लाइफ में कंटिन्यू रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कब्ज़ जैसी बीमारी से बच सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।